اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورۃ الزلزال ہے، اور الحمدللہ آج شروع کرتے ہیں۔ پچھلا کسی کا کوئی سوال یا کچھ کنفیوژن کچھ پوچھنے کا نہیں ہے؟ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، شیئر کر لیتے ہیں۔ جی شیئرنگ ہو رہی ہے آپ سب کی طرف؟ چلیں شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بہت ہی پیاری چھوٹی چھوٹی جو سورہ چلی آ رہی ہیں، بہت ہی اچھی نصیحت کے ساتھ اور سیکھ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سبق لیکن بہت بڑے چینج ہم سبھی میں لا دینے والے، عبرت والے، اللہ کی خشیت اور رحمت کو محسوس کرنے والے، ایسی سبحان اللہ یہ سورہ ہیں۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ 30 پارہ پورا ہی قیامت اور لگ بھگ یہی منظر دکھاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس کی فکر جو ہے وہ ہم سب کو ایسی لگے کہ اس کو بس جنت حاصل کرنے والے بنے ہم سب، آمین یا رب۔ اوکے، آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ جو بھیجا گیا ہے وہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ آپ لوگ ورک شیٹ کمپلیٹ کریں، اپنی لکھنا شروع کریں۔ کوئی ڈسٹربنس یا پیچھے سے کوئی خاص آواز آپ لوگ کی طرف تو نہیں آ رہی ہے؟ میری آواز صاف ہے نا انشاءاللہ؟ جی میم صاف ہے الحمدللہ۔ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ اذا جاء میں جو آپ نے اذا سیکھ لیا ہے وہ ہی رہے گا۔ یہ اذا ہے، دال اصل میں زبان کی نوک سے ادا کیا جاتا ہے، تو اس کو موسٹلی ہم لوگ اذا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذا نہیں ہے، اذا ہے، دال کے زبان کی نوک سے ہے، تو سننے میں تھوڑا الگ لگ رہا ہو اگر، تو یہ فی الحال اذا ہے۔ اذا اس کی میننگ ہوتی ہے جب، جب، ہمیشہ یہی میننگ رہے گی اس کی۔ مائک اس کا کھلا ہے۔ تو لکھیں وہی اذا جاء میں جو آپ نے لکھا تھا، کبھی کبھی اذ میں بھی جب کی میننگ دے رہا ہوتا ہے، اور اذا، یہ دونوں میننگ جو ہے وہ سیم آپ اس کے پاس ہی چاہے اذ بھی لکھ لیجئے اور اذا ہمیشہ یہ میننگ رہے گی جب۔ زلزلہ، یہ جو زلزلہ ورڈ ہے ہماری طرف اسی سے ہی یہ بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر آپ زلزلہ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ زلزلت، زلزلت کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ، تو ہلا دی جائے گی، زور سے ہلانا، یعنی زلزلہ ہی میننگ ہے اس کی، ہلا دی جائے گی۔ الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، تو جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی۔ زلزالہا، ہا جو ہے وہ اشارہ ہے، ضمیر اشارہ، اور ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یعنی فیمیل کی طرف اگر آپ کہیں کہ ہلا دی جائے گی
یا ہلا دیا جائے گا. تو ایک گی اور گا جو ہم لوگ لگاتے ہیں وہ میل اور فیمیل کا ہماری طرف جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے. تو اسی طرح زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب جو ہیں عربی میں مؤنث ہوتے ہیں. مؤنث کے لیے ہم لوگ ہا الف لگاتے ہیں جس کے معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس طرح سے میننگ آ رہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، زلزالہ اس کا ہلایا جانا، یہ ورڈ ہے بس. تو زلزالہ یعنی اس زمین کا ہلایا جانا بہت زور کا ہوگا جب وہ ہلا دی جائے گی، اس طرح کی میننگ آ رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پاس سینٹینس میں کیا لکھا ہے کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی زور سے ہلا دی جائے گی. الگ سے خاص پھر یہ جو لاسٹ ورڈ الگ سے اٹیچ ہے کہ زلزالہ اس کا ہلایا جانا، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مقصد ہے کہ یعنی اس کا ہلایا جانا بہت زیادہ زور سے ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کا ہے اور اتنا زیادہ زور سے ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی. تو اس کا ہلایا جانا، اور کوئی اس کو پھر سینٹینس میں فریم کرنے کی جیسی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو ہم لوگ کس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی بس. اور اخرجہ، اخرجہ آپ کو خارج ورڈ جو ہم لوگ اردو میں یوز کرتے ہیں، خروج یوز کرتے ہیں، اور ایگزٹ کے لیے خارج ہوتا ہے ورڈ، تو وہی روٹ ورڈ پہ اخرجہ بنا ہوا ہے. اخرجہ باہر نکال دے گی، اور بھی آگے لگا اس میں واو کی میننگ، اور اخرجت یعنی باہر نکال دے گی. الارض زمین، اثقالہا، اثقال ورڈ ہم لوگ عربی میں جو بک پڑھی ہے اس میں لے چکے ہیں نا. ثقیل، ثقیل ورڈ لے چکے ہیں کہ حجر جو ہے وہ ثقیل ہے، یعنی پتھر بھاری ہے، اور ورقہ خفیف ہے. تو یہ دونوں ورڈ آپ کے اس سورہ میں انشاءاللہ آئیں گے جو آپ نے وہاں عربی میں پڑھا تھا. لیکن وہاں پہ خفیف اور ثقیل لکھا تھا، یہاں پہ اثقالہا، یا پھر جیسا کہ اس کے آگے بھی ذرتن کے ساتھ جو آئیں گے اس میں بھی یہی والے ورڈ آ رہے ہوتے ہیں. تو سیم اس کے اوپر چلیں گے، لیکن الگ الگ تھوڑا سا اس کا فارمولا جس کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا، میننگ سیم رہے گی، یعنی بھاری اور ہلکا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا ورڈ ہے ابھی اثقالہا، یعنی اس کا بھاری پن، برڈن لکھا ہوا نا، تو آپ دیکھیں اس کا بھاری پن باہر نکال دے گی، یعنی وہ اپنا بوجھ، اپنا وزن یہ باہر نکال پھینکے. جیسا کہ آپ کے بریکٹ میں ثقیل بھی لکھا ہوا ہے، یہ ورڈ وزن، اس کے بوجھ کو، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم پڑھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، مردے جو گڑے ہوں گے وہ بھی باہر نکل آئیں گے. اس کے علاوہ جو خزانے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب بھی زمین باہر نکال دے گی. تو یعنی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی کو بوجھ کہا گیا ہے، یعنی وہ ہر چیز کو باہر نکال دے گی زمین قیامت کے دن. ایک تو یہ سارا منظر شروع ہو گیا ہوگا کہ ہر چیز ختم ہونا، ٹوٹنا، گرنا، سمندر، آگ، پانی، سبھی کچھ ہو رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ زمین جو ہے وہ اپنے اندر کا بوجھ، یعنی اندر اس کے جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکال دے گی. تو انسان بہت ہی زیادہ، جیسے کہ آگے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سوال ہوگا اس کا کہ ایسا تو زمین آسمان کبھی بھی نہیں تھے، یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اس کا خیر جملہ لکھیے آیت نمبر 2 کا، کہ وہ اپنے وزن، نہیں کہاں سے پڑھیں گے، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور وہ اپنے بوجھ کو، ہا بھی آیا ہوا ہے، قالہا، ہا جو ہے وہ زمین کی طرف اشارہ ہے. تو زمین اپنے بوجھ کو، اور زمین باہر نکال دے گی اس کے بوجھ کو. تو ابھی تک 2 آیات میں ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، یا بڑا زلزلہ آ جائے گا، تب کیا ہوگا کہ زمین اپنے اندر کے بوجھ بھی باہر نکال دے گی. تو قیامت کے منظر میں سے ایک یہ ڈیٹیل ہم لوگوں کو پتہ چلے. آگے آیت نمبر 3، وقال، اور قول مانے کہنا ہوتا ہے. کبھی آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، یا قال اللہ، اس طرح سے آپ نے سنا. قال مانے کہا، ٹھیک ہے. تو اور کہے گا، وقال الانسان. ایسے دیکھیں ایک اور قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا اور بھی جگہ پہ یہ بات آئی بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو چیز ہونے والی ہوتی ہے ایگزیکٹ، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ابھی دیکھیں میننگ اس میں کیا لکھی ہوئی کہ کہے گا، لیکن آپ ٹینس سینٹینس کے حساب سے، اور جو ٹینس ہوتے ہیں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس کے حساب سے دیکھیں، قال پاسٹ ٹینس ہے اور میننگ کیا لکھی ہوئی، کہے گا.
تو سبحان اللہ یہ شیورٹی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ قولا، جیسے کہ کہا، کہہ دیا اس نے، سبحان اللہ. تو وقال یعنی کہے گا آپ لکھیں، لیکن بریکٹ میں لکھ لیں کہا، اس کی میننگ ہوتی ہے ایگزیکٹ. اگر آپ ورڈ کی میننگ دیکھیں گے تو وقال اور کہے گا الانسان، انسان، ماں جو ہم لوگوں نے عربی بک میں لیا ہے نا کیا، وہی میننگ ہے. ماں کیا، لہا اس کو، لا مانے لیے اور ہاں مانے اس کو. ہاں مانے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کے لیے کیا ہوا ہے نہیں کہا جائے گا. یہاں پہ جملہ ہمارے پاس کیا بنے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، جو بھی منظر ہوں گے تو انسان ایسا پریشان ہوگا کہ اس کو ایسا لگے گا کہ ہوا کیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا، آسمان کو کیا ہوا ہے. تو وہ یہ اس کا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان اس کو دیکھ کے کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، زمین تو پہلے کبھی ایسی نہیں تھی، زمین کو ہوا کیا ہے. انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یعنی زمین کو، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، کس کو، زمین کو. چلے آیت نمبر 4. یومئذ مانے ہوتا ہے اس دن، ٹھیک، اس دن. تحدثو کے اوپر آپ دیکھیں نیچے جو بریکٹ میں لکھا ہوا بات، حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. ایکچولی عربی میں کسی بھی بات کو حدیث ہی کہا جاتا ہے. تو حدثا یعنی کہ کہا، کہے گی، جیسا کہ آپ لکھا ہوا ہے. تو تحدثو اس دن بات کرے گی، آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، کیونکہ حدیث مانے بات کرنا ہوتا ہے. یا بیان کر دے گی، وہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو حدیث مانے بات ہوتا ہے ایسا لکھ کر کے پھر آپ اس کو بات کرے گی یا بیان کر دے گی، آپ لکھ سکتے ہیں. اخبار خبر کی جمع ہے. عربی میں خبر مانے ہوتا ہے خبر مانے خبر ہی ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے اخبار. جیسے ذکر، اذکار، صحیح. جیسے کہ ہم لوگ ایک ذکر ہو تو اس کو ذکر کہتے ہیں، لیکن صبح شام کے اذکار بہت سارے ہوتے ہیں، اسی روٹ پہ بنا ہوا ہے اذکار. تو وہی ہے اخبار یعنی خبریں. تو اس کی خبریں اخبار، اور ہاں بھی آگے لگا نا. ہاں کس کی طرف اشارہ ہے بتائیں یہاں پر. ہاں ابھی کافی دیر سے چلا آ رہا ہے، یہ کس کی طرف ہے؟ اس کی خبریں بیان کرے گی. ہاں جی بتائیں، کوئی بھی بتائیں، غلط بھی نکلا تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. اثقالہا میں آیا تھا کہ اس کے وزن کو باہر نکال دے گی. زلزالہا میں آیا تھا کہ اس کا زلزلہ ہو جائے گا. جی زمین میں جی زمین مؤنث مؤنث کے لیے اشارہ. بارک اللہ فیکم، الحمدللہ صحیح جواب ہے. تو جیسے کہ ہم سبھی کا سنا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ، یہ بات قیامت کے دن والی کہ ہر چیز گواہی دے گی، تو زمین بھی بولے گی. یعنی کہ اس سے جب گواہی لی جائے گی تو زمین بھی بول دے گی کہ ہاں یہ گناہ کرنے انسان یہاں آیا تھا، وہ میرے اوپر سے چل کے اور ایسا گیا تھا. یعنی کہ سبحان اللہ وہ بولے گی. تو یومئذ اس دن یعنی کہ اس دن قیامت کے دن تحدث اخبارها، وہ بتائے گی، اپنے حالات بیان کرے گی کہ اس انسان نے یہ کیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوا ویسا. تو ہم لوگ دیکھیں اسی زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کیا گناہ کرنا، اور کوئی نہیں دیکھ رہا والی بات. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اگر انسان جب دیکھیں بالکل اس کو کوئی چارہ نہیں مل رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا جھوٹ بولتا ہے بالکل صاف کہ جیسے کہ اللہ نہ کرے اس کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا تو ابھی مجھے قتل کر دیا جائے گا. نہیں میں نے نہیں کیا ہی کہتا رہے گا. تو پھر یہ ساری چیزیں گواہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی تھے گواہ ہونے کے لیے، لیکن ہم پھر بعد میں یہ ساری چیزیں جو آ جائیں گی تو وہ اس کے اوپر بھی ایک یہ بات رہے گی کہ جب اتنے گواہ کھڑے ہو جائیں گے زمین بول دے گی. سبحان اللہ. تو آگے بھی آپ لوگ دیکھیں گے اس میں نیچے حدیث جو لکھی ہوئی ہیں پڑھیں گے تفسیر میں. تو اس دن زمین ہے اخبارہا جو آیا ہے وہ اپنے حالات بیان کر دے گی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 5. بی مانے ود ہوتا ہے ساتھ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ بے شک اس کے ساتھ، یہاں پر نہیں اس میں سیٹ ہوگا، لیکن بی کی میننگ جیسے بسم اللہ میں جو ساتھ تھا وہی ہے آپ لکھیں، لیکن آپ کو جملے میں اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اس وجہ سے آئے گا اس کی میننگ بی کی.
अन्ना बे शक, रब्बका का जो है वो ज़मीर क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, काफ जो आगे लगा हुआ है का रब्बा के साथ, अगर रब रब की लिखा होता की तब क्या होता, और रब्बा का लिखा हुआ है तब क्या होता, बताएं। मैम की मुअन्नस के लिए और का मुज़क्कर के लिए। मुज़क्कर में क्या मीनिंग दे रहा है, उसकी, तुम्हारा तुम्हारी, मेरी, तुम्हारा, सुभान तुम्हारा अल्लाह। रब। जी, जब हमें तुम्हारा कहना होता है, जैसे थर्ड पर्सन की कहना हो तो हु और हा कहते हैं, सेकंड पर्सन तुम के तुम्हारे लिए कहना हो कि ये बैग तुम्हारा है तो घर तुम्हारा है, बैतुका, इस तरह से हम कहते हैं। लड़की से बात कर बैतु की कहते हैं का। तो यहाँ पर सुभान अल्लाह बी अन्ना, बेशक, ये सब क्यों किस वजह से हुआ होगा, बेशक रब का तुम्हारा रब, औ हाला, यहाँ पर सिर्फ एक काफ, अगर कुम लिखा होता तो तुम सब का रब हो जाता, लेकिन का लिखा है तो जाहिर सी बात है कि नबी सिस्टम से जो है यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है कि तुम्हारा रब जो है, या आप ये कह लें कि एक एक पर्सनली अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे पर्सनली हमको बता रहे हैं कि मेरा मेरा रब पर्सनली, कि तुम्हारा रब औहा, औहा जो है उसमें नीचे देखें ब्रैकेट में जो वही लिखा हुआ है, तो उर्दू में जो वही वर्ड है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब कोई ऑर्डर आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उसको वही कहा जाता है। तो जमीन को भी वही होएगी, औहा लहा, उसको, तो अल्लाह की तरफ से बेशक तुम्हारा रब ही उसको ये हुक्म देगा या उसको ये वही देगा। तो वही आप उसमें औहा में आपको वर्ड दिख रहा है वही, आप साइड में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वही आप लिख दें, लेकिन जुमले में आप अगर ये इसको वर्ड में समझ गए हैं, जुमले में आप थोड़ा चेंज करके लिख लें ताकि आसान हो जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। चलिए, ये आसान है ना। अब हुक्म वही को अल्लाह का हुक्म ही कहा जाता है ना, तो उन्होंने चेंज करके नीचे क्या लिख दिया, इसलिए कि रोमन में क्या लिखा हुआ है, इस वजह से कि बेशक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म करेंगे उसको। यहाँ पर भी लहा, हा जो है वो जमीन की तरफ इशारा है। तो देखें आप जमीन की क्या हालत हो जाएगी जब से चला रहा है इसके ऊपर। अब अब जमीन की बात खत्म हो गई, अब दूसरे आयत शुरू हुई, आयत नंबर 6, यौमइज़िन, उस दिन, यस्दुरु, ये यस्दुरु वर्ड कहाँ पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या मीनिंग है इसकी, यस्दुरु आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अल्लज़ी सुदूर पढ़ा हुआ है, सुदूर इन्नास, फी सुदूर इन्नास, सुदूर, यस्दुरु सदर का ही बना हुआ है। तो सीनो, हाँ सीनो था, लेकिन आप देखें यहाँ पर एक्चुअली मेन जो जहाँ पर बात होती है कि दिल में ख्यालात आते हैं, और इसकी मीनिंग ये भी आ रही होती है कि वो लौटेंगे, जमा होंगे, एक जगह जाएंगे। और देखें रोमन में लिखा वो लौटेंगे और वो आगे बढ़ेंगे लिखा हुआ, तो रूट वर्ड लेकिन सेम है, सदर। सुभान अल्लाह। अरबी की ये भी बहुत बेहतरीन खासियत है कि जैसे हम लोगों को उर्दू में सिर्फ इसी तरह से मालूम था कि माँ, बस माँ, माँ जो बच्चा 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 और उसकी माँ माँ, बस इतना ही मालूम था। लेकिन सुभान अल्लाह, उनकी मीनिंग एग्जैक्टली क्या होती है, किस वजह से इसको माँ नाम रखा गया है या किस वजह से सदर नाम रखा गया है, तो इन सब की डिटेलिंग के लिहाज से भी मीनिंग जो है वो चेंज होकर आ रही होती है। तो अरबी में पढ़ने का बहुत ही ज्यादा, जब आप उसको समझती सीखती हैं तो एक डीप मीनिंग आपको मिलती है, और बहुत ही अच्छा फिर महसूस होता है कि हाँ ये इस वर्ड की ये मीनिंग हो सकती है। तो फिलहाल खूब दुआएं करना है कि यार अब जो भी वर्ड हो उसकी उसकी गहराई तक उसको हम लोग समझ करके ये वर्ड, क्योंकि अरबी में देखें हमारे पास भी ऐसे वर्ड, अगर आप किसी से कहें कि जगह गंदी है या ये जगह नापाक है, तो बिल्कुल भी डिफरेंस अलग होगा, हो सकता है बिल्कुल साफ दिख रही हो लेकिन आप कहें ये जगह नापाक है, सही। तो मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, गंदगी और सफाई और नापाक और नजिस इन सब चीजों, लेकिन अगर नहीं हम वर्ड समझ रहे हैं तो बस इतना ही पता चलता है कि भाई इसके माने होता है गंदा। तो उसी तरह से थोड़ी थोड़ी फर्क के साथ जो है चीजें आगे बढ़ रही थी। यौमइज़िन, उस दिन, यस्दुरु जमा होंगे, लौटेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, अन्नास लोग, अश्ताता, अश्तात या शत्ता, शत्ता वर्ड भी है कुरान में, तो सेम रूट के ऊपर भी बना हुआ है, अश्ताता यानी अलग अलग, सेपरेट होके। तो उस दिन लोग लौटेंगे अलग अलग
دیکھیں قرآن میں اس بات کا بھی حدیث میں ذکر آیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ گروپ بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف لوٹیں گے، کیونکہ جس نے جیسا گناہ کیا ہوگا، جو جس قوم سے مشابہت رکھ رہا ہوگا، اس جیسی حرکتیں کر رہا ہوگا، آخرت میں اسی قوم میں اٹھایا جائے گا۔ یا جس نے ایک جیسے گناہ کیے ہوئے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو پروفٹس یعنی رسولوں کے قتل کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کی لائن میں کھڑا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی ایک ایک گروپ۔ اس کے علاوہ پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ اتنے گروپنگ ہونے کے بعد بھی پرسنلی ایک ایک کو جو جا کر کے اپنا قبر سے اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ یہاں پر کیا ذکر آیا ہے کہ الگ الگ انسان کو اٹھائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ کس لیے؟ لی مانے لیے، یورو جو ہے وہ لی یورو، رعا ورڈ ہی ہے اس میں، جو آپ نے ارائیتا میں رعا دیکھا، ترا دیکھا، ترا علم ترا کیفا، تو ترا میں بھی دیکھا، تم نے دیکھا میننگ آ رہی تھی۔ تو رعا لی یورو، لی مانے لیے، اور یہ جس میں یورو ہے تو واو جمع کے لیے، واو الف جمع کے لیے بنا ہوا ہے، تاکہ ان سب کو دکھائی جائے۔ تو انسانوں کو الگ الگ اس دن سب اٹھیں گے، آگے بڑھیں گے الگ الگ۔ کس لیے؟ کہاں جا رہے ہوں گے، کیا کریں گے؟ تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ یورو اعمالہم، اعمال کو الگ کیجیے، اعمال مانے عمل اور ہم مانے ان سب کے۔ تو جو بھی انسان ہے ان سب کے اعمالوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام۔ اور کس دن، اب کس اتنی بڑی آیات سننے کے بعد کیوں ہم اس عمل کے اوپر کیوں نہیں فکر کرتے؟ کتنی ہماری محنتیں پھر اس کے اوپر شروع ہو جانی چاہیے کہ یار اب جہاں بھی ہے، جہاں قبر میں جائیں گے، کتنی حدیثیں، ہر کوئی لوٹ آئے گا، رشتے دار، اولاد، محبت کرنے والی اولاد، محبت کرنے والے ماں باپ، سب قبر میں چھوڑ کے کیا کون ساتھ آئے گا؟ اعمال۔ پھر آخرت میں بھی آپ دیکھیں ادھر ادھر ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، قیامت والے دن سب ادھر سے ادھر ہوں گے، اور قرآن آئیں گے، نیک اعمال ہمارے پاس آئیں گے۔ قبر میں بھی جب ہم اکیلے پڑے ہوں گے تب بھی قرآن ہمارے پاس، نیک اعمال ہمارے آئیں گے۔ اعمالوں کی ایسی جگہ ضرورت پڑنے والی ہے جہاں ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے ساتھ۔ تو ہمیں کتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ گھر میں چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھیں، استغفار کرتی رہیں۔ یہ سارے نیک اعمال ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن ہم دماغ اپنے خالی رکھتے ہیں، تو کبھی وہ ہماری پھوپھی نے کیا کہا تھا، ہماری نان نے کیوں کہا، ہمارا پڑوسی ایسا کیوں کہ، یہ خرافاتیں چل رہی۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، ذکر مانے یاد ہوتا ہے، ذکر مانے ہوتا ہے یاد۔ تو اللہ کو یاد کرنا کیسا ہے؟ خالی سبحان اللہ منہ سے کہتے رہنا اور دل اور دماغ کہیں بھی چل رہا ہو؟ نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو غافل دل کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ قبول ہونے کے لیول پر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو بے شک ہم جب کنٹینیو پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر میں، تو ہمارا دھیان جو ہے وہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جا رہا ہوتا ہے، تو شیطان آ کے ہمیں بتایا کہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل دل کے ذکر کو قبول نہیں۔ ہم پلٹ کے آئے، بار بار آپ پلٹ کے آئے کہ نہیں میں سبحان اللہ کہہ رہی ہوں، جس کے معنی ہوتا ہے کہ میرا رب پاک ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اپنے رب سے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی انہوں نے مجھے دینے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ تو اتنی ساری فیلنگ صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر جب ہم کہہ رہے ہوں، تب ہمارے اندر یہ فیلنگ ہو کہ ہر چیز سے میرا رب بڑا ہے، میرے بچے کی جتنی خواہشات، ان سب سے میرا رب بڑا ہے، یعنی کہ ہمیں ان کے لیے، ان کے کام کے آگے ہمیں کسی کو بھی نہیں لے کے آنا، ان کی جب عبادت کر رہے ہو تو خالص ہو، یہ ساری اللہ اکبر، یعنی سب سے بڑے ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانی ان سب سے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو کہ اکیلے اسے ہینڈل کر سکنے والے۔ تو دیکھیں ایک ذکر میں بھی ہمارے کتنے سارے جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ایک ایک کو اٹھایا جائے گا، پھر جج کون ہوں گے اس دن؟ ایسے ہی کسی کے آگے بھی ہم لوگ کچھ بھی کہیں کہ فیصلہ کرنے والا کون ہے اس دن؟ جہاں فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نا، تو فرشتے ہیبت سے، گھبراہٹ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام خالی سن پاتے ہیں، بعد میں جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا میرے رب نے۔ ایسا منظر ہوتا ہے جہاں جب سب کھڑے ہوں گے، سانس اوپر کے اوپر، نیچے کی نیچے اٹکی جا رہی ہوگی، کوئی کسی کے اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش تک نہیں کر پا رہا ہوگا، اور وہاں کہنے والے لوگ کہتے ہیں ارے میرا ہاتھ پکڑ کے نکل جانا، اور یہ کر لینا، وہ کر لینا، یہ کہیں سے ٹکٹ لائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایسی باتیں۔ تو اس بھاری پن کو سمجھے
اور الحمدللہ اللہ نے ذہن دیے ہوئے ہیں، سمجھنے کی توفیقیں دی ہوئی ہیں، تو وقت دیا ہوا ہے، سب سے بڑی نعمت وقت دیا ہوا ہے۔ ہمیں لگتا ہے آج کا دن گزر گیا تو کل کر لیں گے، نہیں، جو گزر گیا بہت بڑا خسارہ ہو گیا کہ یہ دن گزر گیا، اب یہ دن تو نہیں آئے گا، کل کا دن کل آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو گنے چنے وقت دیے ہیں، کسی کو 20 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 2 سال، 3 سال، اتنے چھوٹے بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ تو خیر بالغ ہونے کے بعد ہمارے پاس قلم شروع ہو جاتا ہے، یعنی بلوغت کیا ہے، عورت کو حیض شروع ہو جانا، یا پھر اس میں بھی لیٹ ہے تو اور جو بدن کے ظاہری اس میں چینجز آ جانا، یہ ساری بلاغت ہے۔ تو وہاں پر پہنچ جانے کے بعد ہمارے اپنے خود کے رجسٹریشن چالو ہو جاتے ہیں، جس میں اب شروع ہو جاتا ہے ہمارا حساب کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سبھی بچوں کو توفیق دے، ہم سب کو بھی توفیق دے کہ بہترین وقت جیسے پہلے سے ہی ایسے ہوں کہ معلوم ہو کہ یہاں پر جو ہے ہمارا شروع ہو چکا ہے ایک ایک پل کا یوز، کیونکہ یہاں ہمیں صرف یہی چاہیے ہیں اعمال، باقی عیش عشرت بہترین غلاموں کے ساتھ والی زندگی، یعنی ہمارے لیے اتنے سارے نوکر غلام ہوں گے وہاں پر، تو وہ تو جنت ہے۔ وہ یہاں جنت میں دنیا میں ڈھونڈنے کے میں یا تھوڑے پل کی خوشی حاصل کرنے کے میں ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کا بہت بڑا خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو جگا دے اور اعمال کرنے والا۔ تو اس آیت کو تھوڑا ہائی لائٹ کر لیں، گولڈن میں لکھ لیں جیسے سمجھ میں آئے، کیونکہ جس دن وہ آگے بڑھیں گے لوگ الگ الگ ہو کے، ایک ایک اپنا، ایک تو پرسنلی آنا، چلے گروپ میں آئے، ممی کے پیچھے کھڑے ہو کے، بڑی بہن کا ہاتھ پکڑ کے، شوہر کے ساتھ، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوں گی وہاں، سب اپنا الگ الگ آئیں گے۔ تو یہ بھی ڈرانے کے لیے ہی کافی ہے۔ پھر کس لیے آ رہے ہوں گے؟ لیورو اعمال۔ تو آج ہی ہم دیکھیں نا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، اور اللہ کے آگے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے ایسی گندی نماز پڑھی تھی، یا ہمارا دل نہیں تھا تو نمازیں چھوڑ دی تھی، یا ہمارا اپنی جائیداد میں سے کسی کو دینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، میری دنیا کی زندگی تھوڑی تنگ ہو جاتی اس وجہ سے میں نے کسی کو دیا۔ یہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے ہمیں جواب دینے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اپنے اپنے اعمالوں کو دیکھے گا۔ اس آیت کا کیا بنے گا جملہ پورا؟ اس دن لوگ لوٹیں گے الگ الگ گروہ میں تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ فا سو من جو، من مانے کون، ہو گیا؟ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ من مانے کون۔ شیبا احمد کا مائک کھل رہا ہے، تھوڑا سا دھیان رکھیں۔ اوکے، من مانے جو ہم لوگوں نے کون پڑھا تھا وہی ہے فا من، تو کون کے بجائے ہم اپنے جملے میں کیا لکھتے ہیں؟ جو۔ یعمل، یا اگر آگے لگا ہوتا ہے ورب میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن، وہ، تو وہ عمل کرے گا، یعنی فمن جو کوئی عمل کرے گا، مثقال، مثقال میں بھی ثقیل یعنی وزن، بھاری پن کے ہی حساب سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں روٹ وہی ہے، مثقال مانے نیچے لیکن کیا لکھا ہوا ہے؟ وزن کے برابر۔ ایکچولی اگر آپ صرف وزن بھی لکھیں نا تب بھی انف ہوگا۔ تو کس وزن کے برابر؟ ذرہ، ذرہ، ایک ذرے کو بھی کہتے ہیں، ایک ذرے کو جس کو ذرہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس اردو میں، اور چیٹی کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو تفسیروں میں آپ ذرہ میں کی میننگ چیٹی بھی دیکھیں گی، جب آپ یہ پرانے جو صحابہ لوگ کی تفسیریں ہیں اس میں چیٹی ہی ہے، ذرہ کی میننگ چیٹی۔ تو ایک چیٹی کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا، فمن، تو جو کوئی عمل کرا ہوگا ایک چیٹی کے برابر بھی، کیسا؟ خیرن، بھلائی کا، بھلائی کا کام جس نے بھی کیا ہوگا، چاہے وہ بھلائی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر، ایک چیٹی کے برابر بھی اس نے بھلائی کا کام کیا ہوگا، تو یرہو، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یرا مانے دیکھے گا، ہو مانے اس کو، کس کو؟ عمل کو۔ تو اپنے عمل کو وہ دیکھے گا، ضائع کچھ بھی نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی کیا ہے، جب کوئی بڑا ہو رہا ہوگا، جب بڑا، یا ہم رات میں اب وضو کر کے اکٹھا بیٹھیں گے، جب یہ والا پڑھیں گے وہ والا پڑھیں گے، ابھی پڑھنے کی نہیں، آپ ذرہ برابر بھی اعمال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دکھا دیے جائیں گے۔ یہی دیکھنے کے لیے تو وہاں جمع کیا جا رہا ہے نا، تو کوئی چیز مس نہیں ہوگی، تب ہم دیکھیں گے کہ ہاں ہمارے پاس یہ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی کیا۔
نیک اعمال تو کم، لیکن گناہ اگر دیکھنے بیٹھ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیوں کو، جو سب کے اندر الگ الگ کمیاں ہیں، کسی کے اندر جیسے کہ بخیل پنا ہے، اس سے اس کے پیسے نہیں نکالے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے اندر سستی ہے تو وہ کیسے کلاس جوائن کرے گی، تو میرا حرام کا ٹائم ہے، میں کیسے اتنی تلاوت کروں گی، تو میرے یہ ٹائم ہے وہ ٹائم. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی آپ ہمیں اپنی کمزوری دیکھیں اور اس کے لحاظ سے پھر اس کو اللہ کرے کہ ہمیں کور کرنا ہے کہ کس چیز کے اندر میری آزمائش ہونے کو ہے. اگر سستی ہے تو خوب دعائیں مانگے کہ یا رب میری سستی جو ہے وہ دور کر دیجیے. انف تو ہے، میرے پاس اتنا ہی ہے، پڑھ تو لیا ہے، یہ سارے اگر اس طرح کے وسوسے زیادہ آتے ہیں کسی کو، کسی سے اپنے مال میں سے نہیں نکل رہا، اس کو ایک ایک مال اپنا بہت زیادہ عزیز ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس ان کے بچے، یہ مال اور بچے تو ہر ایک کے لیے فتنہ ہے، ان کے بچے اتنے بڑے ہیں ان کے لیے کہ وہ بچوں کے آگے اپنے نیک اعمالوں کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں آرام سے، بچوں کی خوشیوں کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو فی الحال فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، تو بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، نیکی کہاں سے آ گیا؟ خیر یرا سے، خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. آپ نیکی لکھنا چاہیں نیکی لکھ لیں، اور خیر کا کام لکھنا چاہیں تو خیر کا کام نیکی ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے سینٹینس میں چینج کر کے لکھا ہے. رومن میں وہی لکھا ہوگا. تو جو کوئی بھلائی کا عمل کرے گا ایک ذرہ کے وزن کے برابر، تو وہ دیکھ لے گا اس عمل کو. ومن، اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا، مثقال برابر، کیا برابر نہیں، آپ اس کو لکھیے وزن، پھر یہ جملے میں آ جائے گا وزن کے برابر، کیونکہ ثقیل مانے ہم لوگ کو کیا معلوم ہے؟ وزنی. تو ثقیل مانے بھاری ہوتا ہے، مثقال مانے وزن آپ کہہ لیں، تو اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو وزن کے برابر کتنا؟ ذرہ، ایک ذرہ کے برابر. کیا کیا ہوگا؟ شر، خیر تھا اوپر، شر اب نیچے آ گیا، شر مانے برائی. جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو کیا مصیبت آئے گی؟ وہ کچھ چلی نہیں جائے گی کہ بھائی وہ ہم نے تھوڑا بہت ظلم کیا، کسی کا حق مار لیا، وہ بیچارہ ہم سے کمزور تھا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا، ہمیں لگا لو کچھ بھی تو نہیں ہوا، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا حق مار لیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کو باتیں سنا کے آ گئے، اس کے ساتھ برا کر لیا، کچھ بھی تو نہیں. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یراہو، تو وہ شخص، اس کو اللہ کے یہاں پھر دکھایا جائے گا. تو کتنے ہی یہ خوش نصیب ہیں. یہ ظلم ہونا کسی کے اوپر، سبحان اللہ، یہ بات جو ہے اس کے اوپر آتی تھی کہ وہ خوش ہوتے تھے کہ میں یہاں جواب نہیں دے پا رہا ہوں، اور جو جواب اس کو دے گا نا، یعنی کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ پورا پورا اس سے حق میرا لے کے ہی دیں گے. وہاں پھر کوئی ہمارے ساتھ نا انصافی، کوئی بھی اس طرح کا کچھ نہیں ہونے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہمیں پورا دے کر ہی رہیں گے. تو جن کو یہ بھروسے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنے پاس کوئی ظلم، کوئی ان کا کہیں پیسہ مر جانا یا کچھ بھی اس کو جو ہے وہ بڑی تکلیف نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو جیسے اعمال کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس نے اگر تکلیف پر صبر کر لیا تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. کتنی ایسی باتیں ہیں نا. تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی صبر کر لے جائے تو پھر اس کے پاس تو بہت ہی زیادہ پھر یہ خیر میں بدل جائے گی وہ چیز. ہمیں تکلیفیں مانگ مانگ کے اس پہ صبر کرنے کی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں بنانا ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر یہ آزمائش ہے، ہر ایک کے اوپر چیکنگ آتی ہی رہتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اللہ کے پہ توکل کر کے صبر کرنا ہے. ان آیاتوں کو یاد کریں گے، ذہن میں لائیں گے تو بہت ہی زیادہ ہمیں اس کا الحمدللہ ایک سکون آئے گا کہ جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، تب جو میرے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کو بھی دکھایا جائے گا، اور پھر وہاں فیصلہ ہو جائے گا. صرف دکھانے سے کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اس سے پہلے بھی آیا، حدیث سے پڑھی، دیکھی، سنی کہ انسان سے اسی لیے اور زیادہ اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد انسان کے حق نہیں ادا ہو رہے نا، تو وہاں اور زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے ہمیں معاف ہی کر دے، لیکن بندے کا حق تو پھر وہاں پورا دلوایا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرا اب اس میں کوئی ڈیل نہیں ہے، تم نے ظلم اور تم نے حق اس کا مارا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے، تم ٹھیک ہے، اب اس سے کون معاف کرے گا؟
قیامت والے دن کوئی معاف کرے گا، اس کو نیکیاں چاہیے ہوں گی، جنت جانے کے ٹکٹ چاہیے ہوں گے، کہے گا کہ کوئی معاف، اب میں یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اولادیں، بیوی، بچے، یہ سب آپس میں اگر کوئی کسی کو دکھ جائیں تو کہیں گے کہ بیٹا میں نے اتنے پیار سے تمہیں پالا تھا، اب اس کے بدلہ، اس کا بدلہ میرے اوپر چکا دو اپنی نیکیوں میں سے۔ سبحان اللہ، کون سا کیسی مصیبت آئی ہوگی جب اتنی بڑا جو ہے وہ بات انسان جو ہے وہ کہہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں، اس دن کی پریشانیوں سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے، اور ایسے اعمال ہم سب جمع کریں، کیونکہ دیکھیں چاہے جتنا کر لیں، اللہ کے دیے ہوئے جو بھی نعمتیں ہیں اس کا حق ادا کرنے والے، پوری طرح سے حق ادا کرنے والے نہیں بن سکیں گے نا۔ اللہ کا حق ادا کرنے والے، اللہ کا کتنا شکر ہے مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، اللہ کا کتنا شکر ہے یہ ایک موبائل کا ٹکڑا اتنا سا ہاتھوں میں دینے والا ہم سب کو بنا دیا، اللہ کا کتنا شکر ادا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ گناہ بھی کما رہے ہیں، اور لیکن اس کے ہی ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کلاسز کرنے والا، نیکی کمانے والا بنا دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہم کو دکھ بھی نہیں رہی ہوتی ہیں، ان کے بھی شکر دیکھ دیکھ کے، سمجھ کے ان کے بھی شکر ادا کرنے کا ایک وقت موقع ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی، کیونکہ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر خیر کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اس کو چھوٹا نہیں سمجھیں، وہ شروعات ہوتی ہے یوز ٹو کرنے کی۔ شیطان جب آپ کو شیطان ڈائریکٹ آپ کو بڑا گناہ لے کے نہیں آئے گا، اسی لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ہر طرح کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے۔ آپ کہیں کہ جب ہم ایسے ہی کسی کو یہ بات بتا رہے ہوتے کہ نہیں نہیں ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرا ہے، تو آپ کہیں کہ پھر میں کیا کہوں، کیسے جملے بولوں؟ یہ تو ہم 10 بار کہتے ہیں کہ میں گھر میں یہ اے سی خرید کے لے آئی، میں نے اتنی محنت کی کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں نے ایسی طرح سے باتیں بنائی، میں وہاں جلدی پہنچ گئی۔ یہ ساری باتیں آپ دیکھیں تو وہ جن کو یہ چیزیں نہیں سمجھ، ان کو ایسا لگ رہا ہوتا تو پھر کیا کہا جائے، تو بالکل الٹی ہی باتیں کرنی ہیں، ان سے نہیں سننا، ان کا نہیں پڑھنا۔ لیکن میں کا ورڈ ہی نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ اگر دیکھیں اس کو کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک ہو جانے کے سارے ایسے دروازے بند کر دیے تھے۔ اسی وجہ سے فوٹو بنا کے گھر میں لگانا منع ہے جاندار چیزوں، کیونکہ دیکھیں شیطان نے پہلا کام یہی کروایا تھا نا، کہ اس نے شیطان کو انسان کو اس نے کیا کروایا تھا کہ نیک لوگوں کی کہا کہ تصویر بنا لو، مر گئے ہیں ان لوگ، یاد کرتے ہو تم لوگ، بھول جاؤ گے، اور تصویر بنا لو۔ تو کوئی اس نے ڈائریکٹ شیک نہیں کروایا تھا، پھر رائے دی، اس نے رائے دی، شیطان آ کے خود لٹرلی ہم لوگ سے کرواتا نہیں ہے، اس کو اللہ نے صرف وسوسے ڈالنے کی توفیق ایک دی ہے، ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، ہمارے کوئی عمل میں دخل نہیں کر سکتا ہے، صرف ہمارا دھیان بٹھاتا ہے وسوسے۔ تو کیوں نہ ہم سب اتنا کمزور شیطان ہے، اس میں ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت مانگ کر کے اور طاقتور ہو سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے، شیطان کو کمزور سمجھنا چاہیے، اور اس کے ہر فتنے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطانی حملہ ہے۔ تو جب ہمیں ایک ایک ہر اعمال دکھا دیے جائیں گے، چاہے برے کیے ہوں چاہے خیر والے ہوں۔ آیت کیا ہے؟ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اتنی چھوٹی سورہ ہے، لیکن ہمیں کتنا زیادہ جو ہے وہ سیکھنے، سمجھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ایک اچھا ہمارے لیے سبق ہے۔ چلیں تھوڑا سا آج کلاس ہم لوگ جلدی ہی ختم کریں گے، کچھ ادھر نیکسٹ ویک بھی ایسے ہی آپ کا چلے گا، کلاس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسا ہمیں لگتا ہے کہ جلدی ختم ہوگا چلیں پھر انشاءاللہ پراپر ہو جائے گا، لیکن نیکسٹ ویک بھی شاید ایسے ہی چلے۔ چلیں ہم لوگ لیتے ہیں اب اس کی تفسیر۔ ورڈ میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ آپ سبھی کو سمجھ میں آ گئے؟ اوکے، تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی۔ اس سے پہلے کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے مدنی اور مکی ہونے کے میں اختلاف ہے، یعنی کسی نے کہا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور کسی نے کہا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ سورہ کا مکی اور مدنی ہونا کیا ہے؟
یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت کی تھی اور وہ جب مدینہ چلے گئے تھے، مدینہ جانے سے پہلے کا جتنا وقت ہے جو انہوں نے ہجرت کی تھی، اس سے پہلے کا جتنا بھی وقت ہے وہ سارا مکہ مکی، جتنی بھی ان کی سورہ نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی، وہ ساری مکی کہلاتی ہیں. اور ہجرت کے بعد جتنی سورہ سب نازل ہوئی وہ ساری مدنی کہلاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد چاہے مکہ میں بھی کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر کوئی بھی سورہ نازل ہو رہی ہو، لیکن وہ ہجرت کے بعد کی ہیں تو وہ مدنی ہی کہلائیں گی، اور انہوں نے ہجرت سے پہلے کی تو وہ مکی ہی کہلائیں گی. چاہے یہ مکی اور مدنی اس سے کانسیپٹ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس زمین پہ کھڑے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی. یہ کہاں سے ہے، کیسا بنا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا شارٹ لکھیں کیونکہ یہاں پر یہ ورڈ آیا ہے تو آپ لوگ کے اس میں بھی ورک شیٹ میں مکی اور مدنی لکھا رہتا ہے نا، تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کو لکھ لیں کہ مکی اور مدنی کیسے بنائے گئے ہیں. کہ ہجرت سے پہلے والی جتنی بھی سورہ نازل ہوئی وہ ساری مکی ہیں، ہجرت کے بعد جتنی بھی نازل ہوئی وہ ساری مدنی ہیں. تو فی الحال اختلاف ہے اس میں کہ کچھ علماء مفسرین کہتے ہیں، تفسیر لکھنے والے کہ یہ مکی ہے یعنی پہلے نازل ہوئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں یہ مدنی ہے. تو اس سے خیر کوئی ہمارا سیکھنے میں کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. آپ اختلاف کے ساتھ ہی لکھ لیجئے اور آگے دیکھیں پھر آپ کو راجح قول بھی ملے گا، یعنی کہ زیادہ صحیح کیا ہے. اس کی فضیلت میں اچھا دونوں اختلاف ہے، اتنا ہی لکھا ہوا ہے. اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں. منقول یعنی نقل کی گئی ہیں. نقل کرنا کیا ہوتا ہے کہ کاپی کرنا، کہیں سے دیکھ کر کے لیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود سے تو کوئی لکھنے والی چیزیں نہیں ہیں. کی فضیلت کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے، تو ایک حدیث سے اٹھا کر کے پھر اس کو نقل کرنا یعنی لکھا، دوبارہ کاپی کیا گیا، کوئی ایڈ نہیں کرا جاتا، اس کو نقل منقول کہتے ہیں. تو اس کی فضیلت میں لوگ کچھ اس کی من گھڑت ہیں بنی ہوئی ضعیف حدیثیں یا جو بھی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، اتنی بار پڑھ لینا، اتنی بار پڑھ. اس کی کوئی خاص ایسی فضیلت نہیں ہے. جیسے کہ سورۃ الفلق، ناس، اخلاص، ان سب کی ہم لوگوں نے لی، سورۃ الکافرون کی بھی ہے نا، رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے براعت کا اس میں حدیث ہے. اس کی کوئی ایسی خاص کہ اتنی بار پڑھ لیں تو اس کا یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے، گھر میں لگا لیں اس کا، تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کی فضیلت میں متعدد یعنی کئی روایات، یعنی کہ حدیثیں روایت کی بھی منقول ہیں، لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے. یہ بڑا بڑا آپ لکھ لیں. کوئی بھی روایت اس کی صحیح نہیں ہے. کوئی آپ کو بتائے نظر لگ گئی ہے، اس کو 10 بار پڑھ کے ایسا کر لوں ویسا، تو کہیں ثابت نہیں ہے. یہ آیت نمبر 1 کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے. آیت نمبر 1 اوپر دیکھیں کہ جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی، پھر جہاں نیچے 1 لکھا ہے وہاں پہ جائیں گے، اس کے معنی، اس کی ڈیٹیل سمجھنے کے لیے، تفسیر دیکھنے کے لیے. اس کا مطلب ہے سخت بوجھ نہیں، بھوچال. اوکے، سخت بھوچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی. اور بھوچال اسی کو ہی کہتے ہیں زلزلے. سخت بھوچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. یہ اس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. چلے ڈیٹیل پتہ چل گئی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا کہ اتنا زور کا زلزلہ آئے گا، اتنا زور کا اس کا ہلایا جائے ہوگا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. آیت نمبر 2 اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. زمین میں پھر نیچے پڑھے تفسیر کی طرف، نیچے جہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے وہاں پر آئے. زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہے، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر آئیں گے. یہ دوسرے یعنی کہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، زلزلہ آ جائے گا، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تب یہ کام شروع ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے. یہ دوسرے نفقے میں ہوگا. اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے. اس کی ڈیٹیل میں آپ کے پاس شاید دیکھیں عظما
فوائد میں یہ حدیث لکھی بھی ہے کہ چور ڈاکو جب زمین کو دیکھیں گے، زمین کے اوپر پڑے ہوئے خزانے جو وہ نکال دے گی اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تیری وجہ سے زمین میں میں نے اتنے فتنے کیے اور آج یہیں پڑا ہے، ایسے لینے والا کوئی نہیں. لکھا ہے ایسا حدیث؟ فوائد میں لکھے ہیں کیا؟ جن کے پاس اپنی ورک شیٹ ہے کوئی بھی جواب دے دے. جی امرین. استاذہ السلام علیکم. استاذہ میرا وعلیکم تو السلام. کوشچن تھا، میں نے ابھی دیکھا جی نہیں جی ہے. بولے بولے. ہاں جیسے استاذہ ہم نے سورہ پڑھی تھی القاریہ، تو اس میں جیسے کھڑکھڑانے والا جو ذکر ہے تو وہ کیا یہی ذکر ہے جو یہاں پہ زلزلہ ہاں کہا جی گیا؟ سیم ہے. قیامت کو بھی کھڑکھڑا دینے، اصل میں کیوں کھڑکھڑا جائے گی؟ وہ ہلے گی، اس کا زلزلہ اتنی زور کا ہوگا کہ وہ ہلے گی. تو وہ ایک وارننگ ہے قیامت شروع ہو جانے کی کہ اب سب شروع ہو جا رہا ہے. تو اب پتہ چل جائے گا، یعنی کہ جو اللہ کے گنہگار لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب پکڑو ہونے والی ہاں ہے. تو استاذہ انٹر ریلیٹڈ ہے دونوں. جی 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 ہاں. کسی کے ہاتھ میں ورک شیٹ ہے، کوئی لکھ رہے ہیں؟ ملی اس میں آپ ہیں؟ جی میم. السلام علیکم میم. اوکے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی لکھی میم. بھی ہے یہ حدیث. میم 3rd پوائنٹ میں یہ لکھا ہے قیامت کے دن زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اس وقت کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اوکے چلیں، یہ اسی حدیث سے ریلیٹڈ ہے. اگر پوری حدیث نہیں لکھی ہے تو اس طرح سے جملہ لکھا ہوا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سب ادھر ادھر جب بھاگ رہے ہوں گے تو یہ کام جب ہو چکا ہوگا تبھی بھی جو زندہ ہو کے لوگ نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ زمین خزانے بھی جب اگل دے گی، سونے چاندی جواہرات ہیرے، جس کو پانے کے لیے دنیا میں لوگوں نے کتنے کتنے قتل کیے ہیں. ہسٹری جو ہے وہ گواہ ہے. ایک کوہ نور ہو رہا، یعنی ایسے بڑے بڑے جو ہیرے یا کوئی جو کہ سب زمین جو ہے وہ باہر نکال پھینکے گی. اس سے بڑے بڑے خزانے اس کے اندر دفن ہے، اس کو باہر نکال پھینکے گی، سونے چاندی. تو جو چور ڈاکو قتل کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے تیری وجہ سے، یعنی کہ ملامت کریں گے اپنے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی، ان خزانوں پر بھی، کہ اس کی وجہ سے ہم نے قتل کیے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے چوریاں کی تھی، اس کی وجہ سے میرے اعمال خراب ہوئے. تو اس کو بولیں گے اور کہیں گے کہ آج اس کو پوچھنے والا بھی کوئی. تو اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ سب ویلو کچھ نہیں ہے. تو ہم جو دنیا میں بنائے ہوئے کہ میری جائیداد، میرا پیسہ، اس کو گن گن کے رکھنا، میرا سونا میری، اللہ کرے کہ دیکھیں صحابہ لوگ کا کیا طریقہ تھا. ایسا نہ ہو کہ کلاس کے بعد ہر کوئی اپنا ہر چیز اٹھا کے اللہ کی راہ میں بالکل نکال دینے کا بھی جو ہے وہ حکم نہیں ہے. لیکن اگر توکل اور یہ ساری چیزیں اتنی ہیں جیسے کہ صحابہ لوگوں کا کام ہوتا تھا، جنگ میں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ایک ایک چیز، سب چیز جو ہے وہ لے کے آ جایا کرتے تھے. تو زیادہ سے زیادہ چلے ہم ابھی اپنے لیے کیا لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نکالنے والے بنے، کیونکہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب سب اٹھیں گے تو ہمارے پاس کس کی ویلیو ہوگی؟ اعمال، نیک اعمال. ایک ٹکڑا ذرہ برابر بھی نیکی کی، تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی، سب سے آسان نیکی کیا؟ کسی کو مسکرا کے دیکھیں، اس میں بھی ہمارا کچھ جاتا ہے، کچھ ہمارا کچھ پوائنٹ ہاں جا رہا ہوتا ہے. انہوں نے اسے چڑ کے دیکھا تھا تو میں کیوں مسکرا کے دیکھ لیں؟ جو چڑ کے دیکھ رہا ہو نا، جو مسکرا کے دیکھ رہا ہے اس کے لیے آپ نے مسکرا دیا تو کون سا بڑا کام کیا؟ اس نے پہل کی تھی، آپ نے بھی مسکرا دیا. مصیبت تو جب آتی ہے کہ جب وہ سامنے سے چڑ رہا ہو اور آپ اس کو روز مسکرا کے دیکھیں تو ہمارا اخلاق ہی اسے ہرا دے گا کہ ہم روز اس کو کوئی نہ کوئی تانا، کوئی نہ کوئی اشارہ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہم تم سے چڑ رہے ہیں، تم سے جل رہے ہیں، اور وہ روز ہمارے لیے بڑائی کرے جا رہی ہے، روز مسکرا رہی ہے. تو کم سے کم پہلی چیز تو لے کے آئے کہ مسکراہٹ، چہرے پہ مسکراہٹ. اب دکھی ہیں، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، وہ چہرے پہ بھویں میں چڑھی ہیں، اور اداسی میں کوئی بھی آ رہا ہے وہ ہم مسکراتے بیٹھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو کہ ہم پریشان ہیں. اس لیے ہم ایسا چہرہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جس کو پتہ لگانا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی آپ ان کو پتہ لگوائیں، ان کے آگے جھکیں، ان کے آگے روئیں. انسانوں سے بالکل کنیکشن جو ہے وہ ہمارے اخلاقی دیکھیں طور پہ بہت ہی زیادہ ہمیں
ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، کچھ بھی ہو ہمارے پاس نہ بھی ہو، جب بھی ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ دینے والے، اس چیز میں آپ کو اتنی برکت ملے گی. اور جب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس کم ہے نا وہ پھر بھی دینے تیار ہے، اور جن کے پاس بھر بھر کے ہو گیا ہے ان سے آپ جا کے کچھ کہیں کہ کر دو تو ان کی لالچیں اسی میں ہی بڑی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اس کو ہی لینے والے نہیں بن رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پتا کرے، اللہ کرے کہ ہم سب کے دل اتنے وسیع ہو جائیں کہ ان کی تفسیریں کوئی اتنے اچھی سے بتا دے. میرے پاس خود کے کوئی الفاظ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانے والے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی گھر کے ہی کسی کام سے ہم کو ایسا کوئی بات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ دیکھیں زیادہ کچھ لوگ بتاتے ہیں. سارا دن ہم لوگوں نے لیکچر میں ایسا سنا تھا اور گھر میں ایسی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی اور مجھے لگا کہ اسی وجہ یعنی عجیب سے کنیکشن. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں کیا چیز سمجھا دے اور کہاں سے ہمارے اعمال شروع ہو جائیں، تو یہ تو وہی حکیم حکمت والے رحمت والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہمیں انہی کے آگے جھکنا مانگنا. سبحان اللہ، ابھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ایک بہترین مثال دی کہ ایک بھاری ٹریفک والے اللہ کے ساتھ ہمارا توکل کیسا ہونا چاہیے. ایک بہت ہی زیادہ ہائی وے پر ایک ماں اکیلی دودھ پیتے بچے کو لے کے اور بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو ادھر ادھر جانے، اس کو معلوم ہے کہ بڑے ٹرک آ رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو وہ خود ماں جو ہے وہ پریشان ہوئی بھی ہوتی ہے کہ میں کیسے سڑک پار کروں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں سڑک پار کروں، ہو سکتا ہے کہ میں اور میرا بچہ دونوں ہی مر جائے ٹرک اگر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہو جائے، تو وہ اس کو تو معلوم ہے، وہ گھبرائی اس طرح سے. لیکن جو بچہ ہوتا ہے وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو بچے والا توکل ہے یہی ہمیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لے کر آنا ہے. جو ہے وہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیل کر لیں گے. ہمیں کیا تکلیفیں ہیں جب ماں کی گود میں ہوتا ہے بچہ، تو وہ تکلیفیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مما میں آگے ٹرک دیکھ رہا ہوں. چھوٹے بچے کی بات، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم ٹرک ہے، وہ اس سے کچل جائیں گے، تو وہ آپ اسے زمین پہ چھوڑ دے تو وہ پیدل ہی چلنا رینگ رینگ کے آگے گھٹنے کے بل شروع ہو جائے گا، اس کو نہیں معلوم کیا ہو سکتا ہے. لیکن اپنی ماں کی گود میں روئے گا بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا. ماں اگر سڑک پار کری تو دیکھے گا بھی نہیں، اس کو معلوم ہے ماں کے پاس. یہ توکل ہمیں اللہ کے ساتھ ہے. میرے ہیں وہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی بڑی، پھر ہمیں فکر ہے، پھر ہم رونے لگے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی جو ہے وہ ہم کو سمجھنے کی توفیق، ایسا بچے والا توکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے. آمین یا رب. تو کہاں تھے ہم لوگ؟ اوکے، ایٹ نمبر جی، تو یہ والی حدیث کے اوپر تھے کہ انسان جب اسے دیکھے گا تو کہے گا اس کی وجہ سے میں نے دنیا میں، اب یہ مال اور جائیداد ہی ہیں جو ہمیں کبھی کتنے ایسے گناہ کرنے پر جو ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں، جس کو انسان بعد میں دیکھ کر کہہ دے گا تیری وجہ سے آج میری جنت چلی گئی. اور جو جنت چلی جانا بہت ہی بڑا خسارہ ہے، جس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ کتنا بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والے سبھی، آپ کے سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمالوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. کہاں سے پھر دیکھتے ہیں زمین. اوکے، آیت نمبر 2 میں ہو گیا کہ خزانے بھی باہر نکل آئیں گے. آیت نمبر 3 وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے، دہشت زدہ ہو کر کہے گا. نیچے جو ہے 3 پہ دیکھ، دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے. تو جو منظر ہوگا اس کو دیکھ کے انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا. یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن وہ اپنے خود پر گزرنے والے حالات کو بیان کرے گی. اپنے اوپر یعنی اپنے حالات بیان کرے گی، یعنی اپنے اوپر گزرنے والے حالاتوں کو بیان کرے گی. چلیں اس کے بارے میں نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ جواب شرط ہے. اچھا، اس میں کوئی خاص ورڈ نہیں ہے قسم کے، نہیں قسم سے مطلب نہیں ہے. جو اوپر سے چلا آ رہا ہے نا، یہ نیچے پھر اس کا، چلے آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ جواب شرط ہے. ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا. ویسے تو ضعیف حدیث جو ہے وہ نہیں ہمیں لینی چاہیے،
لیکن اگر کسی کا سیم کانسیپٹ اس میں ہوتا ہے جو کہ اعمال سے ریلیٹڈ یا اس اور کسی سے نہ ریلیٹڈ ہو تو کچھ لوگ اس کو اس طرح سے ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں لینی چاہیے، ضعیف حدیث نہیں لینی چاہیے. تو کیا کیا جائے، اسے پڑھا جائے کہ نہیں پڑھا جائے؟ چلیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بھی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے اس زمین کے پشت پر جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ گواہی دیں گی، کہیں گی. یہ حدیث جو ہے ایگزیکٹ اس طرح سے یہ والی ضعیف ہو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہی کانسیپٹ پر دوسری حدیثیں اس کے وہ والی اس کے اوپر ہے نا کہ ہاتھ گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، اور باقی اور بھی جو چیزیں جو زبان بے زبان ہیں یہاں پر وہ چیزیں جو ہیں وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے. تو خیر کانسیپٹ اسی طرح کا ہے، لیکن بیان کیا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم لوگ اس کو نہیں لیں گے. چلیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَفْعَالَهَا، کیونکہ آپ کے رب اسے یہی حکم کریں گے، یعنی زمین کو یہ قوت گویائی یعنی کہ گویائی بولنے کے لیے ہے، یہ بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے. اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے. ہم لوگ کہیں کہ نہیں نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ زمین بول دے گی. جب زمین اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زبان دے دی، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بولنے کی توفیق عطا کی ہوئی ہے؟ کیا ہماری اپنی کوئی حیثیت ہے کہ ہم بول سک پاتے ہیں، یا ہمیں یہ طاقت اللہ نے دی؟ تو جب ہمیں دے دی ہے اللہ نے یہ طاقت تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ زمین کو بھی گواہ بنا کے ہمارے اپوزٹ پیش کر دیں گے. تب ہم کہاں سے بچنے کے راستے لائیں گے؟ تو یہ بولنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دی ہوگی. جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قوت پیدا فرما دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانی اعضاء یعنی باڈی پارٹس اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں گے نا، کہ ہم سب زبان منہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، یا انسان جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہوگا تب اس کا ہاتھ گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا، انسان سوچے گا کہ چلو میرے ہی ہاتھ ہے، میرا اپوزٹ تھوڑی گواہی دے گا، اسے تھوڑی جہنم میں جلنے کا شوق آ رہا ہے، تو گواہی کے لیے اس پہ راضی ہو جائے. پھر جب ہاتھ کہے گا کہ ہاں رب جو یا اللہ تعالیٰ اس نے انہی ہاتھوں سے یہ گناہ کیے تھے، تب قرآن کی آیت ہے نا کہ انسان سرپرائز ہوگا کہ تو میرا ہاتھ تھا، تو میرا پیر تھا، تو نے میرے خلاف گواہی دے دی. تو جس طرح سے باڈی پارٹس کو حکم ہوگا کہ تم سچ بتا دو اور وہ بولنا شروع ہو جائیں گے، منہ پیک ہو جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین سے بھی، کیونکہ دیکھیں آپ اوپر جو ضعیف حدیث لکھی لیکن کانسیپٹ یہاں پر قرآن سے یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حکم کریں گے اور وہ بولے گی. تو حدیث اخبارہا میں یہی ہے کہ وہ کیا بولے گی، یہی سب بولے گی. ٹھیک، جس طرح سے انسان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور ہاتھ پیر گواہی دیں گے، اسی طرح سے زمین دے گی. اور یہ طاقت بھی زمین کو، ہاتھ پیروں کو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے. زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دیں گے. متکلم یعنی کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، یعنی بات کرنے والے. کلام مانے بات ہوتا ہے، کلام کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے. تو زمین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ متکلم بنا دیں گے اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی. آیت نمبر 6. شاہدہ خان آپ کے پاس ورک شیٹ ہے؟ جی میم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ کس آیت تک، جہاں یہ آیت نمبر 5 یا 6 سے ریلیٹڈ کتنے کوشچن آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں؟ جی میم. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ ان کو چھوڑ کے جی جی میم. شروع کے 2-3 اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ.
اسی کا ہوم ورک رکھیں بتائیں. میم 8 آیا مکمل ہوئی ہیں، اس کے بعد ورک شیٹ ہے. نہیں 8 کی تفسیر ابھی ہم نے نہیں کی. نہیں میم، تو کمپلیٹ سورہ ہے یہاں پر. ہاں یہاں پر مثقال ذرۃ شرا یرہ کے بعد پھر اس کے بعد ورک شیٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے. دوسری سورہ شروع ہو جائے گی. چلیں انشاءاللہ آپ لوگ اپنے کوشچن آنسرز جتنی تفسیر ہو گئی ہے آیت نمبر 5 تک، اس میں سے پھر انشاءاللہ اس میں نکال کے آپ لوگوں کو بتا دیں گے. اس میں سے کچھ سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو اس کو نیکسٹ ویک تک لے جائیں گے پورا کرنے کے لیے. اور نیکسٹ ویک میں جو اس کے بچے ہوئے ہوں گے اس کو کمپلیٹ کر کے آگے والی بڑھیں گے. تو یہیں پر ابھی کلاس پہ روکتے ہیں. اور جی کسی کا کوئی سوال کریں تو وہ پوچھ لیں. اوکے، ورک شیٹ کو اچھے سے چیک کیجیے گا کتنے آپ کے کوشچن آنسر ہو پا رہے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ تو پورا لکھ لیا ہوگا، سینٹینسز بھی لکھے ہوں گے. تو کوشچن آنسرز آپ دیکھیں کہ تفسیر جہاں تک ہو گئی آپ کو کتنے تک. ٹھیک ہے چلیں اس کے بارے میں مدنی لکھے کہ مکی لکھے یہ سورہ؟ جی سورہ یہ کیا لکھے، مکی لکھے کہ مدنی لکھے، کیا لکھے اس میں؟ ہاں اس میں اختلاف ہے، آپ لکھ دیں اختلاف ہے. پھر نیکسٹ میں ہم دوسرے اور اس کے حدیثیں دیکھ کر کے جس میں راجح قول کیا بن رہا ہے وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. فی الحال آپ ابھی جواب میں لکھیں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی راجح قول ہوتا ہے کیونکہ اختلاف ہے کہ بیچ میں چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے. وہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کلیئر کریں گے. جزاک اللہ خیر، یاد دلانے کے لیے انشاءاللہ بتا دیں. ٹھیک چلو اوکے، میٹنگ بند کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.